بات کی مزید وضاحت ہو جائے، کنفیوژن دور ہو جائے. بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے کسی ذاتی مسئلے کے حل کے لیے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سوال موضوع سے متعلق ہونا چاہیے. اگر کسی خاص مجلس میں سوال کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس مجلس میں بات کیا ہو رہی ہے. irrelevant سوال نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ سوال کرنے والے پر سوال کرنے کا مقصد واضح ہونا چاہیے کہ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں. کیا کسی کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس کو بے علم یا نااہل ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ اس کا امتحان لے رہے ہیں، یا آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، اپنی کنفیوژن دور کرنا چاہتے ہیں. یعنی سوال کیوں کر رہے ہیں. تو میں آپ کو کلاس میں سوال کرنے کے طریقے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آپ سب لیکچر کے بعد سوال کر بھی سکتے ہیں، خواہ وہ سوال زبانی ہو خواہ وہ تحریری ہو. زبانی سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوال کرنے سے پہلے ہاتھ کھڑا کریں، اجازت لیں کہ بولنے کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں 2 یا 3 لوگ اکٹھے بولنا شروع کر دیں تو یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہوگی بات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر سوال تحریری ہو تو واضح انداز میں لکھا ہوا ہونا چاہیے. ایسی لکھائی میں لکھیں کہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اس میں انداز تحریر بھی کاؤنٹ کرتا ہے اور سپیلنگز بھی، اور پھر لکھائی کا خوشخط ہونا بھی. اس کے لیے سوچ سمجھ کر سوال لکھیں. نمبر 2 یہ ہے کہ لکھ کر خود ایک دفعہ پڑھیں کہ آپ کو خود کیا سمجھ آیا ہے، یعنی آپ کو اپنا سوال خود بھی سمجھ آ رہا ہے یا نہیں. پھر اسی طرح کاغذ کا استعمال بھی احتیاط سے. بعض لوگ سوال لکھنے کے لیے جو کاغذ بھی ملے اسے استعمال کر لیتے ہیں. بعض اوقات مجھ سے ایسے کاغذوں پر سوال کیے جاتے ہیں کہ جیسے وہ کسی کینڈی کا ریپر ہے، یا کسی چیز شاعری یا کاپی کو پھاڑ کر اس کا ایک حصہ بے ربط طریقے سے اتار لیا گیا. سوال بڑا ہے، کاغذ چھوٹا سا ہے یا اس کا ایک ٹکڑا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو انتہائی تکلیف اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب سائز درست نہیں ہوتا تو اس میں کیا مشکل ہوتی ہے کہ تحریر بعض اوقات بہت بے ربط ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ ایک طرف پوری بات نہیں آتی تو دوسری طرف آپ لکھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات اس میں بھی پھر بات پوری نہیں آتی تو آپ کناروں پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ آپ کو صحیح جواب مل ہی نہیں سکتا جب تک آپ کا سوال درست نہ ہو. یعنی سوال ادھورا نہ ہو، بات مکمل ہو، بات بہت لمبی نہ ہو، سوال کے اندر ہی جواب بھی نہ ہو. بعض لوگ سوال اور کمنٹ کو اکٹھا کر دیتے ہیں، نہیں پتا چلتا یہ سوال ہے، نہیں پتا چلتا یہ کمنٹ ہے، نہیں پتا چلتا یہ مشورہ ہے، نہیں پتا چلتا تنقید ہے. تو جو کہیں جامع ہو، مختصر ہو، کلیئر ہو، لکھائی واضح ہو، لائنیں درست ہوں، کاغذ کا سائز بھی درست ہو. مثلا ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ اپنے پاس جو بچے کچے کاغذ ہیں ان کو ایک مناسب سائز پہ کاٹ کے، مثلا اس سائز پہ، یا اگر A4 پیپر ہے تو اس کے 4 حصے کر کے یا 6 حصے کر کے آپ چھوٹے چھوٹے پیڈ بنا سکتے ہیں. بازار سے بھی ملتے ہیں سمپل سادے سے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خریدنے میں مشکل ہے تو آپ اس کو خود کاٹ کے استعمال کر سکتے ہیں. وہ کاغذ جو ہے بذات خود بھی نفیس کٹائی والا ہو، صاف ستھرا ہو، بعض اوقات ایک طرف سے لمبا، ایک طرف سے چوڑا، ایک طرف سے کونا پھٹا ہوا، اور بعض اوقات اصل کاپی سے جب آپ پھاڑ کے دیتے ہیں تو ان کاپیز کو نقصان پہنچتا ہے. بعض لوگ پورے پورے صفحے پھاڑ لیتے ہیں. سوال ایک لائن کا ہوتا ہے اور پورے رجسٹر کا بڑا پیج پھٹا ہوا ہوتا ہے. یہ اسراف میں بھی آتا ہے، کاغذ کے ضیاع میں بھی آتا ہے، دوسرے کو سنبھالنے میں مشکل ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں ان کو جب میں دوبارہ پڑھتی ہوں یا آپ سجیشن باکس میں سے چیزیں نکلتی ہیں، لکیریں ادھر کو جا رہی ہیں، یہ لکھا ہوا دوسری طرف کو ہے،
ایک اس سائز میں، ایک اس سائز میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے سنبھال کے رکھنے میں، پھر اس کے بعد ان پہ ایکشن لینے میں مشکل پیدا کرتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جواب اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ آپ اسی کے اوپر کاغذ پہ اگر 2 لفظ لکھ دیں تو جواب شامل ہو جاتا ہے اس میں، لیکن چونکہ اس پہ جگہ نہیں ہوتی، پھر جواب دینے والے کو الگ سے تکلف کرنا پڑتا ہے ایک اور کاغذ پھاڑ کے. تو خصوصاً اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے سوال کے نیچے ہی جواب لکھا ہوا ملے تو کم از کم اتنی جگہ ضرور چھوڑ دیجئے کہ جس کے نیچے جواب لکھا جا سکے. بعض لوگ بہت سی باتیں ایک وقت میں پوچھتے ہیں اور ساری ہی باتیں آپس میں مختلف ہوتی ہیں، اور پھر تحریر اس طرح کی ہوتی ہے جیسے کوئی پیراگراف لکھا ہو. تو اگر مثلاً ایک وقت میں آپ ایک سے زائد سوال کر رہے ہیں تو ہر سوال کے لیے لائن نئے سرے سے شروع کریں. ہر نیا سوال نئے نمبر کے ساتھ نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی خاص سبجیکٹ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو اس سبجیکٹ کا نام بھی لکھیں. مثلاً سوال اگر تجوید سے متعلق ہے تو آپ سوال لکھنے کے بعد نیچے اپنا نام، گروپ کا نمبر اور سبجیکٹ کا نام بھی لکھ دیں. مثلاً ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک سوال تجوید سے متعلق ہو اور آپ قرآن پاک میں بھی تجوید کے بارے میں کچھ پڑھ رہے ہوں. اب اگر وہ سجیشن باکس میں سے سوال نکلے ہیں تو یہ نہیں سمجھ آتی بعض اوقات کہ کیا یہ تفسیر کی کلاس سے متعلق لیسن ہے یا تجوید ٹیچر کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے یا ان سے کوئی سوال پوچھا گیا ہے، تو سبجیکٹ بھی باہم مکس اپ ہو جاتے ہیں. اسی طرح مثلا بنی اسرائیل پر آپ کو الگ سے بھی لیکچرز دیے گئے اور قرآن پاک میں بھی آپ نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا. اب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے دوسری ٹیچر سے کسی خاص چیز کی وضاحت مانگی ہو اور وہ سوال میرے پاس پہنچ گیا ہو جبکہ میں نے اس موضوع پر کوئی گفتگو کی ہی نہ ہو. ایسے سوال کو پڑھنے میں میرا وقت بھی ضائع ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ مجھے کانٹیکسٹ نہ پتا ہو کہ کس کانٹیکسٹ میں سوال کیا جا رہا ہے، تو جواب پھر آپ کی مرضی کے مطابق نہ آئے یا آپ کی ضرورت پوری نہ کرتا ہو اور آپ سوال کر کے بھی مایوس رہیں یا فائدہ نہ ہو آپ کو. یعنی ہمارا وقت، زندگی، صلاحیتیں، ہر چیز بہت قیمتی ہے. تو اس کی قدر و قیمت پہچان کر ہر کام کے کرنے کا صحیح طریقہ سیکھیں. پھر وہی حکمت کی بات کہ حکمت کیا ہے، سمجھداری کیا ہے، عقل مندی کیا ہے کہ انسان ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھے، اور کاموں کو کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ اگر درست ہوں تو اس سے بہت سی چیزیں اپنے مقام پہ آ جاتی ہیں اور سمجھنے اور کرنے میں وقت بھی بچتا ہے اور نتائج بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں. بعض اوقات نتائج اچھے نہیں ہوتے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں دوسرا کچھ سمجھ رہا ہے، آپ کچھ چاہتے ہیں دوسرا کچھ اور دے رہا ہے، ایک کنفیوژن پہ کنفیوژن پھیلے چلے جا رہی. ٹھیک ہے نا؟ اپنے نوٹس لیتے وقت آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ گیا، آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بہت اچھی بات آپ کو معلوم ہے یا آپ اس بارے میں کوئی اپنا ذاتی نقطہ نظر بیان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مارجن پر ایک طرف کو کچھ اشارہ دے دیجئے، لکھ لیجئے، اور پھر جب لیکچر ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ لکھیے. لیکچر چھوڑ کے سوال لکھنے نہ بیٹھ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اصل کام چھوڑ بیٹھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کے ذہن میں سوال آیا استاد اس سے اگلے پیراگراف میں آپ کو جواب دے رہا ہو اور آپ جواب سننے کی بجائے سوال لکھ رہے ہو، تو پھر چیزیں اپنی جگہ اور مقام پر نہیں ہوگی، ہٹ جائیں گی اور پھر وہ ناسمجھی کی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ سوال کرنے سے پہلے صبر سے کام لینا چاہیے. سوال کے معاملے میں جذباتیت نہیں ہونی چاہیے، جذباتیت سے بچنا چاہیے. بعض اوقات کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے نقطہ نظر یا خیالات یا پسند کے خلاف ہوتی ہے، تو ایسے میں ہم صبر نہیں کرتے اور فوراً اس کے اوپر اپنا ریئیکشن شو کرتے ہیں. تو اس سے پہلے تھوڑا سا رک جائیے. جب آپ سوال کر چکے تو پھر سنتے وقت توجہ رکھیں، یعنی جواب لیتے وقت پوری توجہ رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ ساتھ خود بھی جواب دینا شروع ہو جائیں اور بیچ میں کمنٹ کرنا شروع ہو جائے، اس سے بھی آپ کا سوال کا مقصد فوت ہو جائے گا. اب جواب دینے والے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور جواب دینے میں ہمیشہ پہلے سوال کو سمجھیں. بعض لوگ سوال کو سمجھے بغیر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، تو سوال کو سمجھنا بھی آدھا علم ہے.
بعض لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ امتحان کا پرچہ ان کو ایکسپلین کیا جائے، تو اگر پرچہ ایکسپلین کر دیا جائے یا سوال ایکسپلین کیے جائیں تو پھر جواب کس بات کا رہ گیا؟ کیونکہ بہت سے جواب تو خود سوالوں کے اندر ہوتے ہیں، اور آپ کو اگر سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا تو جواب بھی نہیں دے پائیں گے، اور اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ اس موضوع کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو شخص کسی خاص موضوع کے بارے میں جانتا ہو اس کے لیے سوال سمجھنا مشکل نہیں، خواہ وہ ادھورا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جب آپ سوال کریں تو 5 چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 کلیئرٹی، کہ بات واضح ہو۔ نمبر 2 مکمل یعنی کمپلیٹنس۔ نمبر 3 مختصر یعنی کنسائزنس۔ نمبر 4 پختہ یعنی پختہ بات ہو، کچی بات نہ ہو، کنکریٹنس۔ اور نمبر 5 درست ہو، کریکٹنس۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ جب آپ دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ کی بات بہتر طور پر سمجھی جائے گی اور آپ کو بہتر جواب ملے گا۔ سوال کے بارے میں ایک حدیث پڑھی تھی میں نے، وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی کنجی ہے۔ علم کیا ہے؟ خزانہ۔ خزانہ کیا ہوتا ہے؟ ٹریئر۔ اور سوال کرنا کیا ہے؟ اس ٹریئر تک جانے کی کنجی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، خدا تم پر رحم کرے، سوال کیا کرو۔ اس سے 4 آدمیوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سوال کرنے سے 4 طرح کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر 1 سوال کرنے والے کو۔ نمبر 2 جواب دینے والے کو۔ جواب دینے والے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، کوئی بتائے گا؟ نمبر 1 تو اجر و ثواب۔ نمبر 2 علم تازہ ہو جاتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کا اینگل چینج ہوتا ہے، نئے زاویے سامنے آتے ہیں، علم کو ایک نئی شکل میں، نئے انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی سوال پھر علمی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسرے سننے والے کو۔ اب سوال ایک نے کیا، جواب کا فائدہ صرف سوال کرنے والے کو نہیں ہوگا بلکہ جو اور بھی جواب سن رہے ہوں گے ان سب کو فائدہ پہنچے گا۔ اور چوتھے اس شخص کو جو ان سے محبت کرتا ہے، یعنی باقاعدہ کسی مجلس میں شریک نہیں لیکن علم سے اس کو دلچسپی ہے اور وہ ایسے سوال جواب شوق سے پڑھتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ رسالوں یا اخبارات میں جو سوال جواب کا سیکشن ہوتا ہے لوگ اسے انٹرسٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عام طور پر بہت سے لوگوں کے مسائل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، شاید اپنے سوال کا جواب کسی اور کے سوال اور جواب میں اسے مل جائے۔ صحابہ کرام کو ایک خاص موقع پر بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا، کیونکہ ہر چیز اعتدال میں اچھی ہوتی ہے نا، تو وہ سوال کرنے کے سلسلے میں بہت محتاط ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے اس سے پہلے؟ اور ایک اور جگہ پر بعض ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھنے سے روکا گیا کہ اگر ان کے جواب تم کو دیے جائیں تو تم برداشت نہ کر سکو، تم پسند نہ کرو۔ المائدہ 101، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ سوال کا ادب اور سوال کا طریقہ بتایا گیا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر تمہیں بتا دی جائیں تو تم کو اچھی نہ لگے، یعنی ان کے جواب تم پسند نہ کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم اس وقت پوچھو گے جب قرآن اتر رہا ہوگا تو تمہارے سامنے کھل کر آ جائیں گی، تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ پھر سوال ایک بہترین طریقہ تدریس بھی ہے، بہترین طریقہ تعلیم بھی ہے۔ سوال جواب کے انداز سے تدریس انٹریکٹیو ہوتی ہے، یعنی 2 طرفہ ہوتی ہے۔ سوال کے بغیر اگر ایک شخص ہی بولتا چلا جائے تو صرف ایک شخص کا علم ٹرانسفر ہوتا ہے سب تک، لیکن اگر سوال جواب کے انداز میں سیکھنے کا سلسلہ جاری ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص کا علم ہی نہیں دوسروں کو ملتا بلکہ
دوسروں کے سوال میں جو علم چھپا ہوتا ہے یا سوال کے ذریعے جو مزید علم یا گہرا علم جو ہے وہ سامنے آتا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں آتا. اور ویسے بھی سوال کیا ہے؟ ایک طلب. سوال کیا ظاہر کرتا ہے؟ کہ پوچھنے والا سیکھنے کی طلب رکھتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے. سوال ایک طالب علم کے طلب علم کا شوق بھی ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے سوال کرتے رہنے چاہیے، سوال ہونے چاہیے، لیکن سوالوں کی کثرت سے منع کیا گیا. بیکار قسم کے سوال جو بے مقصد اور irrelevant ہو ان سے منع کیا گیا. تو سوال ذہنوں کو کھولتا ہے، انسان کے علم میں گہرائی پیدا کرتا ہے، وسعت پیدا کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو پتہ چلا آپ کو کہ سوال کیسے کریں. جی الحمدللہ. جی بہت مطلب ہمیں انفارمیٹیو بھی ہے، لیکن یہ انفارمیشن کب ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ اچھی اور بینیفیشل ہوگی. ہم جب سنتے ہیں کوئی لیکچر ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ویری انفارمیٹیو، بہت اچھی باتیں تھی اس کے اندر، بہت نالج ملا ہمیں. لیکن اس نالج کا کیا فائدہ ہے اگر ہم اس کو پریکٹس کریں گے نا، جب ہم اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ سوال کرنا ضروری ہے یا جس خاموش رہنا چاہیے؟ سوال کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے. اچھا اب ہر بات کے جواب میں ہر بات کے اوپر آپ کو سوال ہی کرنا چاہیے؟ کوئی بھی بات چل رہی ہے آپ بس ان کو سوال کرنا اچھی بات ہے تو ہم سوال ہی کرتے جائیں؟ نہیں. سوال کیوں کرنا چاہیے؟ اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ آن جی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اچھا پھر فوراً کر لینا چاہیے. اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی چیز ہمیں بادر کر رہی ہے، ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. بالکل اگر بات سمجھ میں نہ آئے تب. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ سپوز یسٹرڈے کے اگر لیکچر میں آپ کا کچھ کوسچن تھا تو ہو سکتا ہے آج کے لیکچر میں جب ہم تفسیر کریں تو آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب مل جائے. ہو سکتا ہے نا ایسے؟ جی صبر کرنا ہے. دیکھیں ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. صبر کرتے ہی رہنا ہے ہمیں ہر حال میں. جیسے حضرت علی کا قول ہے نا کہ صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی. گھوڑا تو زیادہ غصے میں آئے تو گرا بھی دے گا نا. گاڑی بھی ایکسیڈنٹ کرتی ہے، پلین بھی کریش ہوتے ہیں، شپ بھی جو ہے وہ ڈراؤن کرتے ہیں،
لیکن صبر جو ہے وہ ایسی سواری ہے جو کہ کبھی اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، نہ صرف اس کورس میں، نہ صرف اس کلاس میں، بلکہ زندگی کی ہر جگہ پہ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ہو سکتا ہے اگلا بندہ اس کو ایکسپلین کر دے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سوال کرنے سے کون سے 4 لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ سوال کرنے والا، ٹھیک ہے، the person who ask، جس سے سوال کیا جائے یعنی جواب دینے والا جو ہے، اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو سننے والے ہوتے ہیں، جو سننے والے لسنر ہوتے ہیں، اور چوتھا کون ہے؟ جس کو انٹرسٹ ہوتا ہے. one who questions، one who answer، one who listen and one who loves them. بالکل 4 لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میری ہمیشہ آپ لوگ بھی ہنسیں گے، میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ویٹ کرتی تھی کہ کلاس میں کوئی اور شخص بھی سوال کرے گا تو میرے سوال کا جواب مل جائے گا. میں کوسچن نہیں ریز کرتی تھی. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو کوسچن کرتے تھے تو ہمارے جواب مل جاتا تھا. تو یہ بڑی اچھی ہوتی تھی، مجھ سے پوچھتی تھی میری کلاس فیلوز کالج میں بھی، تمہیں سب کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ میں کہتی تھی الحمدللہ مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. لیکن کیا ہوتا تھا کہ میرا کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتا تھا یا کچھ اس طرح کے کوسچن ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی اور اس کو کر لیتا تھا. اسی طرح آپ اس میں دیکھتے ہوں گے ری کیپ میں آپ کو کوئی کوسچن ہوتا ہوگا لیکن آپ کے پوچھنے سے پہلے کوئی اور پوچھ لیتا ہوگا. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتے ہیں نا. تو ایک تو کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلی چیز تو ہم نے کہا تھا نا غور سے سنیں، جو ہم نے لیکچر کیا تھا. تو جب ہم غور سے سنیں گے تو ہم بہت ساری چیزیں مس نہیں کریں گے. جی فرام ڈفرینٹ اینگل سے علم ہم حاصل کرتے ہیں. اچھا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ سوال جو ہے سوال برائے سوال، کیا یہ کرنا درست ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ صرف دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے یا کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے یا ماحول کو خراب کرنے کے لیے سوال برائے سوال نہیں کریں. یہ بالکل بھی اچھا طریقہ نہیں ہے، احسن طریقہ نہیں ہے. اچھا اب آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. جی علم خزانہ اور سوال کنجی ہے. چلے الحمدللہ کلیئر ہے اگر سب کچھ تو. اچھا مجھے آپ لوگوں سے ایک اور بات بھی پوچھنی تھی. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا جیسے آپ کو ہم ایک 5 منٹس کا بریک ارلی دیتے ہیں اور ایک بریک آپ کو 10 منٹس کا آتا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ کا بریک آل ٹوگیدر ان بٹوین سارے سیشنز کے، یعنی پہلے ہم لیکچرز کر لیں اور تفسیر کے سیشن سے پہلے آپ کو 15 منٹس کا لانگ بریک دے دیں. اگر آپ ایسے چاہتے ہیں تو ہم ایسے کر سکتے ہیں، ادروائز جس طرح ابھی چل رہا ہے 5 منٹس بریک اور دین 10 منٹس بریک. 5 and 10 or 15 is better. Short breaks are good. اوکے یہ تو بلا ملا جلا رسپانس ہو گیا. آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 15 منٹ کی، آدھے 5 اور 10 پہ خوش ہیں. شارٹ بریکس آر گڈ. ووٹنگ کر لیں. نہیں بھائی سیاست بہت خراب چیز ہے، ووٹنگ نہیں کرنی یہاں پہ. چلیں مجھے شارٹ بریک اس لیے اچھی لگتی ہے کہ آپ کو ان بٹوین کوئی نہ کوئی وضو کرنا ہوتا ہے یا آپ کو کوئی اٹھنا پڑتا ہے بچوں کی وجہ سے، تو 5 منٹس آپ کو تھوڑا سا ہیلپ کر سکتے ہیں. اینڈ دین آپ کو ہوتا ہے کہ اوکے 10 منٹس آئے گا تو وتھ شارٹ بریکس. جی چلیں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے کہ ابھی ہم جو ہے مثالی استاد پر کوئی لیکچر، بہت سارے لیکچر ہیں مثالی استاد پر، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کوئی بک بھی ہے، بالکل ہے، مثالی استاد کی بک بھی ہے، وہ بھی آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں. چلیں ایسا کریں، یہ آپ دیکھیں مثالی طالب علم ہی تو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. جی اس کی بک بھی ہے.
جی اس کی بک بھی ہے, آپ ویب سائٹ پہ اس کو سرچ کر لیجئے, الہدا آن لائن بک اسٹور جو ہے اس پہ آپ www.alhudaonlinecourses.com اس پہ جائیں اور آپ بے شمار کتابیں دیکھیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے, اب تھوڑی سی کام کرنے کی عادت ڈالیں, ہر بات میں یہ مت کہا کریں کہ کین یو گیو لنک, ہم دے تو دیں گے, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے, ہم نے صرف کاپی پیسٹ کرنا ہے یہاں پہ, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ تھوڑی سی نا اپنے آپ کو عادت ڈالیں سرچنگ کی, ویب سرچنگ کی, کہ آپ کو کبھی کوئی مٹیریل فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو واٹ یو ول ڈو. جی پہلے طالب علم بنیں گے پھر استاد, ٹھیک ہے. تو معذرت ہے اگر آپ کو میری بات تھوڑی سی بری لگے, لیکن یہ آپ کے اپنے اون جو ہے نا فائدے کے لیے ہے, اپنے بینیفٹ کے لیے ہے. اس طرح آپ کو عادت پڑتی ہے کہ آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ورنہ ہم یہ انتظار کرتے رہتے نا, ہمیں جی فلاں نے نہیں دیا تھا, ہمیں یوں نہیں ہوا تھا, ہمیں ویسے نہیں ہوا تھا, ہم کر نہیں, کیوں نہیں کر سکے تھے بھئی, آپ جائیں ڈھونڈیں, فائنڈ آؤٹ کریں, ٹھیک ہے. اچھا اب ایسا کرتے ہیں, کل کے لیکچر کا جو ہے ہم تھوڑا سا استاذہ کے ساتھ جو ہے اس کا ریویو سنتے ہیں. اور وہ یوزنگ احسن القواعد جب ہم سٹارٹ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ, تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی. ابھی ایکچولی احسن القواعد ہی کرنا تھا, لیکن میں تھوڑا سا چاہ رہی ہوں کہ اس کو ایک اور قاعدہ مجھے ملا تھا, وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, تو اگر ہو سکا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا لنک شیئر کر لوں گی, ادروائز پھر ہم احسن القواعد ہی کریں گے, ٹھیک ہے. چلیں اب ایسا کرتے ہیں, استاذہ کے ساتھ ہم ریویو سن لیتے ہیں یسٹرڈے کے لیسن کا, اور آپ لوگوں کا جو ہے آپ آرڈر کر لیں احسن القواعد, ٹھیک ہے, ہم اسی کو فالو کریں گے, آپ لوگ آرڈر کر لیں, ٹھیک ہے. کل کے لیسن کا ہوگا, اس میں آپ کے جو اگر کوسچن ہوئے, کوئی چیز مسنگ ہوئی تو وہ آپ لوگ فل کر لیجئے گا, اور اس کے بعد آپ لوگوں کا 10 منٹس کا بریک ہے. ریویو کے بعد آپ لوگوں کا 10 منٹس کا بریک ہے. میں مائک نہیں لوں گی کیونکہ میں آلریڈی آپ لوگوں کے نا 5 to 6 منٹس ابزارب کر چکی ہوں, تو اس لیے پھر آپ لوگوں کا ٹائم ضائع ہوگا. آج دعا نہیں ہوگی کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم دعاؤں کی ریویژن کریں, اور پچھلی جو دعائیں ہیں نا سب ایک ساتھ ہو جائیں, اور سب کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں. جی بکس آ گئی ہیں, آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں. تو پہلے ریویو ہوگا, اس کے بعد آپ لوگوں کا 10 منٹس کا بریک ہے. کیئرفلی سن لیں, 10 منٹس کا بریک ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نیو لیسن سٹارٹ کر لیں گے. وائس از ناٹ کلیئر ٹو آل آف یو؟ اوکے الحمدللہ, آپ ری لاگ کر لیں, یا آپ ان سپیک میں آ جائیں, الہدا ٹاک میں آ جائیں, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ریویو کے بعد 10 منٹس کا بریک ہے, پھر میں سیشن اناؤنس کر دوں گی. الله أكبر الله